مقدار لطفه سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین صدقت یا رب العالمین وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علیہ۔ سورہ المنافقون کی آیات طیبہ میں ذکر ہو رہا ہے منافقوں کا اور ان کے ساتھ برتاؤ کا۔ آج کی آیات طیبہ کا مضمون بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو رحمت بنایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فطرت مبارک یہ تھی کہ حضور سب کے لیے دعا کرتے تھے اور اکثر یہ دعا فرماتے رہتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم میری قوم کی ہدایت فرما، انہیں ہدایت عطا کر کہ یہ نہ جاننے والی قوم ہے، نہ جانتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں۔ اور سرکار کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی مشرکوں کو ایمان عطا فرمایا، ان کی پچھلی غلطیاں معاف فرما دیں۔ جب منافقین مدینہ نے عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں 300 لوگوں کے ساتھ غزوہ احد پر جاتے ہوئے راستے میں مسلمان لشکر کا ساتھ چھوڑا تو یہ ایکسپوز ہو گئے، کھل گئی، منافقت سامنے آ گئی۔ لشکر اسلام گیا اور ایک طائفے کی غلطی سے جسے سرکار نے ٹیلے پہ مقرر کیا تھا، جنگ جیتی ہوئی ہار گئے مسلمان۔ جب واپس آئے تو ان کی تو بغلوں سے بھی ہنسی نکل رہی تھی، یہ جو واپس آ گئے تھے پہلے مسلمانوں سے ملتے، جو بیچارے زخمی تھے ان کے پاس عیادت کے بہانے سے جاتے اور انہیں کہتے ہم نے کہا نہیں تھا نہ لڑے، ہم نے کہا نہیں تھا، ہم تو وقت پہ واپس آ گئے، تم نے اپنی جان کو خود برباد کیا، اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو جو زیرک مسلمان تھے مومنین حضور کے صحابی، انہوں نے ان کے سرداران کو عبداللہ ابن ابی اور دیگر کو جو وڈیرے تھے ان کو بلا کے کہا تم نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس میں بھی عزت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ فتح کا وعدہ فرمایا ہے اور نبی پاک کا لشکر ہی کامیاب ہوگا، تم نے غلطی کی ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ حضور کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، حضور سے معافی مانگ لو۔ اللہ کے نبی بڑے رحم دل ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے رحیم ہیں۔ تم جاؤ گے وہ تمہارے لیے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیں گے، تمہاری یہ غلطی بھی بخش دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی غلطیوں کو نہیں، تمہارے ایمان اور توبہ کو دیکھے۔ تو جب یہ بات ان سے کی گئی نا تو انہوں نے تکبر سے اپنی گردنیں سیدھی کر لیں اور سر نفی میں ہلا دیا کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم معافی مانگنے جائیں گے۔ اللہ کریم کو یہ ادا ان کی بہت بری لگی اور رب کریم نے جبریل امین کو یہ پیغام دے کے بھیجا۔ ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، آ جاؤ، یستغفر لکم، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کرو، اللہ کا رسول تمہارے لیے معافی مانگے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش طلب کریں گے۔ آ جاؤ، آج بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، پچھلی غلطیاں بھول کر اپنے آپ کو معافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو، تمہاری بات بن جائے گی، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ لووا رؤوسہم، اب قرآن عظیم کے لفظ ہیں، فرمایا انکار سے اپنے سر گھماتے ہیں، اس بات پر انکار سے اپنے سر گھماتے ہیں۔ ورائیتہم، اور اے میرے حبیب آپ انہیں دیکھیں گے، یصدون، وہ روکتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لوگوں کو آنے سے، ادھر نہیں جانا،
ان کے پاس نہیں جانا، آپ کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر سے اپنی گردنیں سیدھی کی ہوئے، اکڑے ہوئے ہیں، اکڑ پن نہیں گئی ان کی۔ اب آگے جملہ سننے والا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، میرے حبیب سواء علیہم استغفرت لہم، ان پر اب برابر ہے آپ ان کے لیے معافی مانگیں، ام لم تستغفر لہم، یا انہیں کے لیے معافی نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ ان کو معاف نہیں کرے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے حبیب کو نام بتا دیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور کی مجلس میں آتے تھے ان کو بھی نام لے لے کر اٹھایا، فانت اخرج انت فینک منافق، اخرج انت فینک، نام لے لے کے مجلس سے رسوا کر کے نکالا، کہا تو منافق ہے نکل جا، تو منافق ہے نکل۔ بڑے سٹ پٹائے کہ ہمیں بڑا ذلیل کیا ہے، مجلس سے اٹھا دیا، کیا جو تم نے کیا تھا کیا وہ ذلت نہیں تھی؟ تو کہا میرے حبیب اب ان کے لیے مانگیں یا نہ مانگیں، میں ان کو بخشنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تیرے ساتھ بے وفائی، اے میرے حبیب انہوں نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے تیری ادب اور تیری بارگاہ کے ساتھ انہوں نے گندا کھیل کھیلنے کی کوشش کی، تو جو میرے رسول کے ساتھ کسی بھی طرح کی ہرزہ سرائی کرے اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے گستاخوں کو معاف۔ پرسوں سے آپ پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پہ، وہ جس خبیث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خاکے بنانے کی جسارت کی تھی، اس کی گاڑی کو حادثہ ہوا، اسے آگ لگی، کتنی اس کو بجھانے کی کوشش ہوتی ہے لیکن وہ آگ نہیں بجھتی اور وہ جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اسی منظر، اسی دنیا میں یہ منظر دکھاتے ہیں، وہ اپنے حبیب کے گستاخوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ آج بڑی ایک پیاری بات ایک دوست نے لکھی، میں نے کہا کہ اللہ کریم نے پورا سال ہمیں مہلت دی ہے کہ تم اس تک پہنچو، میں تمہاری غلامی دیکھنا چاہتا ہوں کتنی ساری، پورا سال ہمیں مہلت دی گئی کہ تم کتنا سارا حضور کے غلام ہو۔ جب ہمیں کمزور دیکھا رب کریم نے خود بدلہ لے لیا، ہم نہیں وہاں تک پہنچ سکے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اسے پروٹیکشن ملی، سب کچھ ہوا، آج رب کریم نے اس کو روڈ پہ ننگا کیا ہے، کوئلہ بنا دیا، کہا دیکھو میں چاہوں تو میں ایسے بھی کرتا ہوں، لیکن رب کریم اپنے بندوں کا انتظار ضرور کرتا ہے کہ میرے غلام، میرے بندوں میں، میرے حبیب کے غلاموں میں کتنا دم خم۔ یہ بڑی بات مجھے تو لگی کہ ہم میں سے کوئی اس تک نہیں پہنچا، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے دین کی، ہماری لگن کی، غلامی کی کمزوری ہے۔ آج رب کریم نے وہ منظر ہمیں دکھایا، تو کہا اب حبیب ان کے لیے مانگو یا نہ مانگو، توبہ کرو یا نہ کرو، میں ان کی توبہ قبول کرنے والا، ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ ان اللہ، ایک اصول بیان کر دیا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ فاسق ہو گئے ہیں رسول اللہ سے دھوکہ کر کے، یہ فاسق ہو گئے ہیں جب میدان جنگ سے واپس بھاگ کے، یہ اب اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں، اور اللہ کریم ایسے فاسقوں کو توبہ کی مہلت نہیں دیتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں تہ تہ کر دیا گیا، رسوا بھی ہوئے، گھر بھی چھین لیے گئے، جانیں بھی چلی گئیں، نہ عزت رہی نہ دنیا رہی، اور آخرت تو ویسے ہی برباد کر چکے تھے۔ تو اللہ پاک کروڑ ہا بار منافقت سے معافی عطا فرمائے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ جب آپ نے، میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو پھر کلمے کا دفاع کرنا، رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا لبیک یا رسول اللہ، یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ ہماری جان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یہ جان قربان ہے۔ جب موقع آئے گا، اگر پیچھے ہٹیں گے تو ایمان کمزور ہے، آگے بڑھیں گے تو ایمان میں مضبوطی ہے۔ اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔